السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ 6 کلموں کی سیریز میں آج ہمارا اگلا کلمہ ہے چوتھا کلمہ، یعنی چوتھے کلمے کا ایک حصہ ہم پہلے کر چکے تھے، آج ہم چوتھے کلمے کا دوسرا حصہ کریں گے۔ سب سے پہلے چوتھا کلمہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو کبھی ہرگز موت نہیں آئے گی۔ وہ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم باقی کے حصے کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ ذوالجلالی میں واو بغیر حرکت کے ہے، اس لیے اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور لام کے اوپر کیونکہ جزم ہے اور جزم کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جزم والا حرف پیچھے حرکت والے لفظ سے ملتا ہے، اس لیے زال جو ہے ڈائریکٹ لام سے ملے گا۔ لا ذوالجلا کے لام الف لا پہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف مدہ بن رہا ہے۔ اکرام کے روم را الف را جو ہے الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یعنی ایک انگلی کھولی اور بند کی۔ بیدی الخیر میں یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، یالین بن رہا ہے، اور یالین کے فوراً بعد ایک اگلا حرف ہے جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض لین وقفی بنے گا اور اس کو دو الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وہو علی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کل شیء حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد قاف ہے جو حروف اخفا میں ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ قدیر میں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض وقفی بنے گا، کیونکہ یہاں مدہ کے بعد ایک حرف آ رہا ہے را جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس کلمے کا ذاکر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔